13ویں صدی ایشیا کی سرزمین پر ایک ایسی طاقت ابھر رہی تھی جس کا نام سن کر سلطنتیں کانپ اٹھتی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج، تلواروں کی چمک اور ایک ایسی فوج جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ یہ وہی سلطنت تھی جس کی بنیاد چنگیز خان نے رکھی تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اس سلطنت کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی جس نے صرف جنگیں ہی نہیں لڑی بلکہ ایک عظیم سلطنت کو نئی شکل بھی دی۔ وہ شخص تھا قبلائی خان، ایک منگول شہزادہ جو بعد میں چین کا شہنشاہ بنا، جس کے دربار کی شان و شوکت کے قصے دنیا بھر میں پھیل گئے اور جس کے فیصلوں نے ایشیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے طاقت، حکمت اور عظیم سلطنت کی۔ یہ کہانی ہے قبلائی خان کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکوز آف ہسٹری۔ سن 1215 میں منگول سلطنت کے شاہی خاندان میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس کے بارے میں اس وقت شاید کسی نے یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ وہ ایک دن ایشیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کا حکمران بنے گا۔ یہی بچہ آگے چل کر تاریخ میں قبلائی خان کے نام سے مشہور ہوا۔ قبلائی خان دراصل عظیم فاتح چنگیز خان کا پوتا تھا، وہی چنگیز خان جس نے منگول قبائل کو متحد کر کے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو چند ہی دہائیوں میں ایشیا اور یورپ کے وسیع علاقوں تک پھیل گئی۔ ایسے طاقتور اور جنگجو خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے قبلائی خان کی تربیت بھی ابتدا ہی سے منگول روایت کے مطابق سخت اور جنگی ماحول میں ہوئی۔ منگول معاشرے میں شہزادوں کو بچپن ہی سے ایک سپاہی کی طرح تیار کیا جاتا تھا، اسی لیے قبلائی خان نے بھی کم عمری میں گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور میدان جنگ کی حکمت عملی سیکھنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے گھوڑے پر غیر معمولی مہارت رکھتا تھا اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تیر اندازی کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ منگول ثقافت میں یہ مہارتیں صرف کھیل نہیں بلکہ بقا اور طاقت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن قبلائی خان کی شخصیت صرف ایک روایتی منگول جنگجو تک محدود نہیں تھی، اس میں ایک اور خاص بات بھی تھی جو اسے اپنے بہت سے رشتہ داروں سے مختلف بناتی تھی۔ اسے علم، انتظام اور سیاست میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ جب وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے چین کی تہذیب، اس کے قوانین اور اس کے حکومتی نظام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے چینی مشیروں اور دانشوروں سے بھی سیکھا جو اس زمانے میں منگول شہزادوں کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اسی وجہ سے قبلائی خان کو آہستہ آہستہ ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا جو صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ایک منظم اور مستحکم سلطنت قائم کرنے کا خواب بھی رکھتا تھا۔ یہی سوچ بعد میں اس کی حکمرانی کی بنیاد بنی اور اسی وجہ سے وہ تاریخ میں ایک منفرد حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو بظاہر وہ ناقابل شکست دکھائی دیتی تھی، لیکن اندرونی طور پر طاقت اور اقتدار کی کشمکش بھی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عظیم خان مونک خان کی وفات کے بعد 1259 میں منگول سلطنت ایک نئے بحران میں داخل ہو گئی۔ سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کے مختلف حصوں پر حکمرانی کرنے والے شہزادے اور جرنیل اب خود کو اقتدار کا اصل حقدار سمجھنے لگے تھے۔ اسی صورتحال میں قبلائی خان نے بھی آگے بڑھ کر تخت کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی ایرک بوک بھی عظیم خان بننے کا خواہش مند تھا۔ یوں منگول سلطنت کے اندر ایک شدید سیاسی اور فوجی کشمکش شروع ہو گئی جسے تاریخ میں ایک خاندانی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1260 میں قبلائی خان نے اپنے حامی جرنیلوں اور سرداروں کی حمایت سے خود کو عظیم خان یعنی پوری منگول سلطنت کا حکمران قرار دے دیا، لیکن یہ اعلان کرنا آسان تھا، اسے برقرار رکھنا بہت مشکل تھا۔ کئی منگول قبائل ابھی بھی اس کے مخالف تھے اور سلطنت کے اندر طاقت کی یہ لڑائی کئی سالوں تک جاری رہی۔ بالآخر قبلائی خان نے سیاسی حکمت عملی اور فوجی طاقت کے ذریعے اپنے مخالفین کو شکست دی اور اپنے اقتدار کو مضبوط کر لیا۔
لیکن اقتدار کی یہ جنگ جیتنے کے باوجود قبلائی خان کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج موجود تھا۔ اس وقت چین کے جنوبی حصے میں ایک طاقتور اور قدیم حکومت قائم تھی جسے سونگ ڈائنیسٹی کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اپنی مضبوط فوج، ترقی یافتہ شہروں اور منظم انتظامی نظام کی وجہ سے مشہور تھی۔ قبلائی خان جانتا تھا کہ اگر وہ واقعی ایک عظیم حکمران کے طور پر تاریخ میں اپنا نام ثبت کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف منگول قبائل پر حکومت کرنے سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا۔ اسے ایک ایسی فتح حاصل کرنی ہوگی جو پوری دنیا کو اس کی طاقت کا احساس دلا سکے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے چین کو مکمل طور پر فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے ایک طویل اور سخت جنگ درکار تھی، مگر قبلائی خان نے اپنے ارادے کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی پوری طاقت، حکمت عملی اور فوجی قوت کو میدان میں اتار دیا۔ چین کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ ایک قدیم اور مضبوط تہذیب تھی جس کی اپنی منظم فوج، مستحکم حکومت اور صدیوں پرانی روایات تھی، مگر قبلائی خان نے اس عظیم سلطنت کو اپنے زیر نگی لانے کے لیے برسوں تک مسلسل جنگیں لڑیں۔ اس کی فوج نے شمالی چین کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو جنوب کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ اس وقت چین کے جنوبی حصے پر طاقتور سونگ ڈائنیسٹی کی حکومت تھی جو اپنی مضبوط بحریہ، ترقی یافتہ شہروں اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے مشہور تھی۔ منگول فوج کے لیے یہ جنگ آسان نہیں تھی کیونکہ انہیں صرف میدان جنگ ہی نہیں بلکہ دریاؤں، قلعوں اور مضبوط شہروں کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر قبلائی خان نے اپنی حکمت عملی، صبر اور مسلسل حملوں کے ذریعے اس سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک طویل اور خون ریز جدوجہد کے بعد 1279 میں فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا۔ منگول فوج نے آخری بڑی مزاحمت کو بھی شکست دے دی اور یوں چین مکمل طور پر قبلائی خان کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی ایشیا کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ قبلائی خان نے چین میں ایک نئی سلطنت قائم کی جسے یوان ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک غیر چینی حکمران نے پورے چین پر حکومت قائم کی۔ لیکن قبلائی خان صرف ایک فاتح نہیں تھا، اس نے چین پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی تہذیب، روایات اور حکومتی نظام کو سمجھنے اور اپنانے کی کوشش بھی کی۔ اس نے چینی دانشوروں اور مشیروں کو اپنے دربار میں شامل کیا اور انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان کی مدد لی۔ قبلائی خان نے اپنے دارالحکومت کو موجود بیجنگ کے مقام پر قائم کیا جو اس زمانے میں خان بالک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں سے وہ ایک وسیع اور طاقتور سلطنت کو منظم انداز میں چلاتا تھا۔ اس نے سڑکوں، تجارتی راستوں اور حکومتی اداروں کو مضبوط کیا تاکہ سلطنت کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکے۔ یوں قبلائی خان کی قیادت میں ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جس میں منگول جنگی طاقت اور چینی تہذیب دونوں کا امتزاج نظر آتا تھا، اور یہی امتزاج اس کی حکومت کو تاریخ میں منفرد بنا دیتا ہے۔ جب قبلائی خان نے چین پر اپنی حکومت قائم کی تو اس کی سلطنت صرف طاقت اور فوجی قوت تک محدود نہیں رہی بلکہ تجارت، ثقافت اور عالمی رابطوں کا ایک عظیم مرکز بھی بن گئی۔ اس کی حکومت کے دوران ایشیا کے بڑے تجارتی راستے محفوظ اور فعال ہو گئے جنہیں بعد میں تاریخ میں سلک روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان راستوں کے ذریعے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت، علم، ثقافت کا تبادلہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ قبلائی خان کے دربار کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت کی طاقت کی خبریں دور دور تک پھیلنے لگی۔ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یہاں تک کہ یورپ سے بھی تاجر، سفیر، سیاح اور مہم جو اس عظیم سلطنت کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس زمانے میں اس کے دارالحکومت خان بالک، جو آج کا بیجنگ ہے، کو دنیا کے سب سے بڑے اور امیر شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ انہی مسافروں میں ایک نوجوان اطالوی سیاح بھی شامل تھا جس کا نام تھا مارکو پولو۔ مارکو پولو اپنے والد اور چچا کے ساتھ ایک طویل اور خطرناک سفر طے کر کے ایشیا پہنچا،
جب وہ قبلائی خان کے دربار میں پہنچا تو اس کی ذہانت اور مشاہدے کی صلاحیت نے جلد ہی بادشاہ کو متاثر کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مارکو پولو نے کئی سال قبلائی خان کی خدمت میں گزارے اور اسے سلطنت کے مختلف علاقوں میں سفر کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس دوران اس نے چین کے عظیم شہروں، وسیع بازاروں، منظم سڑکوں اور بے شمار دولت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں جب مارکو پولو یورپ واپس گیا تو اس نے اپنے سفر نامے میں قبلائی خان کی سلطنت اور اس کے دربار کی شان و شوکت کا تفصیلی ذکر کیا۔ اس کتاب کو بعد میں دی ٹریولز آف مارکو پولو کے نام سے جانا گیا۔ اس میں اس نے لکھا کہ قبلائی خان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ اس میں سونا، ریشم اور قیمتی جواہرات عام نظر آتے تھے، اور اس کی سلطنت میں ایسے بڑے اور مصروف شہر تھے جن کا تصور بھی یورپ میں مشکل تھا۔ مارکو پولو کی ان تحریروں نے یورپ کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس وقت یورپ کے لیے ایشیا ایک پر اسرار اور دور دراز دنیا تھی، اور قبلائی خان کی سلطنت انہیں کسی افسانوی بادشاہت کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی یورپ میں قبلائی خان کا نام ایک ایسے عظیم اور طاقتور بادشاہ کے طور پر مشہور ہو گیا جس کی سلطنت دولت، طاقت اور عظمت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چین کو فتح کرنے اور ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے بعد قبلائی خان کی نظریں اب مزید علاقوں پر تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طاقت سمندروں کے پار بھی پھیل جائے اور مشرقی ایشیا کی ہر بڑی طاقت اس کی برتری کو تسلیم کرے۔ اسی سوچ کے تحت اس کی توجہ ایک جزیرہ نما ملک کی طرف گئی جسے آج ہم جاپان کے نام سے جانتے ہیں۔ قبلائی خان نے ابتدا میں جاپان کو فتح کرنے کی بجائے اسے اپنی بالادستی تسلیم کرنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے جاپانی حکمرانوں کے پاس سفیر بھیجے اور مطالبہ کیا کہ وہ منگول سلطنت کے تابع ہو جائیں، لیکن جاپان کے حکمرانوں نے اس مطالبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی انکار بعد میں ایک بڑے فوجی تصادم کی وجہ بنا۔ 1274 میں قبلائی خان نے ایک بڑی بحری فوج تیار کی اور جاپان پر حملہ کرنے کے لیے سمندر کی طرف روانہ کیا۔ منگول فوج کے ساتھ چینی اور کوریائی سپاہی بھی شامل تھے اور سینکڑوں جہاز اس مہم کا حصہ تھے۔ اس وقت جاپان کے ساحلوں پر شدید جنگیں ہوئیں، جہاں منگول فوج نے ابتدا میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اچانک ایک شدید سمندری طوفان آیا جس نے منگول بیڑے کو شدید نقصان پہنچایا اور بہت سے جہاز تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد منگول فوج کو واپس لوٹنا پڑا۔ قبلائی خان نے اس شکست کو آخری نہیں سمجھا۔ اس نے دوبارہ ایک اور بھی بڑی فوج تیار کی اور 1281 میں جاپان پر ایک دوسرا حملہ کیا۔ اس بار اس کی فوج پہلے سے کہیں زیادہ بڑی تھی، جس میں ہزاروں سپاہی اور سینکڑوں جہاز شامل تھے، لیکن ایک بار پھر قدرت نے جاپان کا ساتھ دیا۔ ایک اور زبردست طوفان آیا جس نے منگول بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ یہ دونوں حملے تاریخ میں منگول انویشنز آف جاپان کے نام سے مشہور ہیں۔ جاپانی لوگوں نے ان طوفانوں کو ایک خدائی معجزہ سمجھا اور انہیں کامی کازے یعنی خدائی ہوا کا نام دیا۔ ان کے نزدیک یہ طوفان جاپان کو بچانے کے لیے قدرت کی طرف سے بھیجی گئی ایک طاقت تھا۔ یوں جاپان پر قبضہ کرنے کا قبلائی خان کا خواب کبھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ وہ چند واقعات میں سے ایک تھا جہاں منگول سلطنت کو اپنی طاقت کے باوجود قدرت اور حالات کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس واقعے نے جاپان کی تاریخ اور اس کی قومی شناخت پر گہرا اثر چھوڑا اور کامی کازے کی داستان صدیوں تک جاپانی روایت کا حصہ بنی رہی۔ قبلائی خان کو اکثر ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شخصیت صرف ایک جنگجو حکمران تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک باصلاحیت، متنظم، سمجھدار سیاستدان اور دور اندیش رہنما بھی تھا۔ اس نے نہ صرف وسیع علاقے فتح کیے بلکہ ایک ایسی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی جو طاقت کے ساتھ ساتھ نظم و نسق اور استحکام کی مثال بھی بن سکے۔ قبلائی خان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے منگول جنگی طاقت کو چین کی قدیم تہذیب اور انتظامی نظام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب اس نے چین میں یوان ڈائناسٹی قائم کی تو اس نے صرف منگول روایت پر انحصار نہیں کیا بلکہ چینی حکومتی نظام، قوانین اور بیوروکریسی کو بھی اپنایا۔ اس نے چینی دانشوروں اور مشیروں کو حکومت میں اہم کردار دیا
تاکہ سلطنت کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ اس کے دور حکومت میں ایشیا کے مختلف حصوں کے درمیان تجارت کو بھی بہت فروغ ملا۔ قدیم تجارتی راستے، خاص طور پر سلک روڈ، زیادہ محفوظ اور فعال ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں چین، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کے درمیان تجارت اور ثقافتی رابطے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ تاجر، سیاح اور سفیر آزادانہ طور پر مختلف علاقوں میں سفر کرنے لگے، جس سے علم، ثقافت اور نئی ایجادات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگی۔ قبلائی خان کے دور میں شہر ترقی کرنے لگا، بازاروں میں رونق بڑھ گئی اور مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دور صرف جنگوں کے لیے نہیں بلکہ ثقافتی اور معاشی ترقی کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1294 میں جب قبلائی خان کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ ایک عظیم عہد کا اختتام بھی ہوا، لیکن اس کی قائم کردہ سلطنت اور اس کے فیصلوں کے اثرات طویل عرصے تک ایشیا کی تاریخ پر نمایاں رہے۔ اس نے ایک ایسی حکمرانی کی مثال قائم کی جس میں طاقت، حکمت اور ثقافتی ہم آہنگی تینوں شامل تھیں۔ اسی لیے تاریخ میں قبلائی خان کو صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے مختلف تہذیبوں کو جوڑ کر ایک نئی اور منفرد سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف حکمران نہیں ہوتے بلکہ ایک پورے عہد کی پہچان بن جاتے ہیں۔ قبلائی خان بھی انہی میں سے ایک تھا، ایک منگول شہزادہ جو چین کا شہنشاہ بنا، جس کی سلطنت سمندروں سے ریگستانوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جس کی کہانی آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی ہی حیران کن کہانیاں پسند ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم ماضی کی ان آوازوں کو زندہ کرتے ہیں جو آج بھی وقت کی گہرائیوں میں گونج رہی ہیں۔ یہ ہے ایکوز آف ہسٹری۔